نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ UK، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کے پہلے حصے میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے امن و سکون اور سلامتی کے لیے اور تباہی سے بچنے کے لیے 3 بنیادی باتیں فرمائی، یعنی عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربی۔ یہی باتیں ہیں جو ماضی میں بھی دنیا کے امن اور دنیا کی سلامتی کے لیے ضمانت تھی، آج بھی یہی باتیں دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے ضمانت ہیں، اور آئندہ بھی یہی چیزیں ہیں جو دنیا کے امن، سکون اور سلامتی کی ضمانت بنیں گی۔ اس آیت کا مضمون میں نے گزشتہ سال بھی جلسہ کے آخری تقریر میں بیان کیا تھا، اور عمومی طور پر دنیا داروں کے اس الزام کا رد کیا تھا کہ مذہب دنیا کے فتنہ و فساد کی وجہ ہے۔ عام دنیا دار اپنے مفروضے کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ فساد ان ملکوں میں ہے جو دین اور مذہب کے ساتھ
منسلک ہیں یا مذہب کے ساتھ منسلک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس میں اول نمبر پر مسلمان ممالک ہیں۔ گویا مذہب مخالف طاقتوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اصل میں اسلام ایسا مذہب ہے جو دنیا کے امن کی تباہی کا ذمہ دار ہے، اور پھر آج کل نام نہاد اسلامی تنظیمیں غیر مسلم ممالک میں بھی جو دہشت گردی اور شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اسلام کے نام پر جو قتل و غارت گری کر رہی ہیں، اس سے مذہب مخالف یا مذہب سے لا تعلق یا اسلام مخالف طبقے کے خیالات کو مزید تقویت مل رہی ہے کہ مذہب ہی دنیا کے فساد کی جڑ ہے، اور مذاہب میں اسلام اس فتنہ و فساد میں نعوذ باللہ خدا نخواستہ اول نمبر پر ہے۔ دوسرے مذاہب میں عیسائیت ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد اعداد و شمار کے لحاظ سے تو سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن عملاً عیسائیت سے تعلق رکھنے والے یا منسوب ہونے والے جو ہیں، ان کی اکثریت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں 80% کے قریب عیسائیت سے لا تعلق ہے، صرف نام کے عیسائی ہیں یا مذہب سے انکاری ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ ان نام نہاد مسلمان گروہوں کے عمل سے اسلام کے خلاف لوگوں کو، اسلام مخالف طاقتوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن شدت پسند لوگوں کا یہ عمل بہرحال اس بات کا ثبوت نہیں بن جاتا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی وجہ سے دنیا کا امن و سکون برباد ہو رہا ہے۔ میں نے گزشتہ سال بھی یہ بیان کی تھی کہ دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، مذہب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، اور امن و سکون بھی برباد ہوتا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں انسان کے اپنے اختراع کردہ اصولوں اور دین سے دور جانے کی وجہ سے، خود ساختہ تفسیروں اور تشریحات سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، اور بظاہر دین اور مذہب فتنہ و فساد کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اور یہ حالات بعض دفعہ پیدا بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بلکہ ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ انبیاء بھی بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے کے لیے اپنے فرستادے بھیجتا ہے جو دنیا کی اصلاح کرتے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کمالات نبوت ختم ہو گئے ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں،
اور قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اس کی تعلیم اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تعلیم ہے، اور آئندہ قیامت تک کے مسائل اور معاملات اور علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تشریح اور تفسیر اور وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس شخص کو بھیجا ہے جس نے دین کی تجدید کرنی تھی، جس نے قرآن کریم کی تفسیر و تشریح میں غلط باتوں کے شامل ہو جانے کی درستی کرنی تھی۔ قرآن کریم نے ایسے حالات کا جب دنیا میں ہر جگہ فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے، یوں نقشہ کھینچا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ یہ فساد کا برپا ہونا اور نمایاں ہونا اور خدا تعالیٰ کو بھلا دینا اور شرک میں مبتلا ہونا، ان لوگوں کا بھی مبتلا ہونا جو توحید کا اقرار بھی کرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ لوگ تھے جو ظاہری مشرک بھی تھے، اور وہ زمانہ فساد کے حساب سے عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم جیسی کامل اور مکمل کتاب اتاری جس نے اس فساد کو دور کیا، مخلوق کو اپنے خالق کے قدموں میں لا کر ڈالا، اور وہ لوگ پیدا کیے جنہوں نے امن کے قائم کرنے اور سلامتی پھیلانے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے نمونے قائم کیے، لیکن پھر اگلی نسلیں دین پر عمل کو بھول گئیں۔ تب جیسا کہ میں نے کہا اس زمانے میں اس زمانے میں بھی خشکی اور تری کے فساد کو دور کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئیوں کے مطابق مسلمانوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، غیروں کو بھی توحید اور خدا تعالیٰ کے وجود کے راستے دکھانے کے لیے مہدی موعود اور مسیح موعود کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے فرمایا کہ میں روحانی پانی ہوں، جس کو استعمال کرو گے تو روحانیت میں ترقی کرو گے۔ امن اور سلامتی اور روحانی زندگی اب اسلامی تعلیم پر عمل کرنے سے وابستہ ہے، اس حقیقی تعلیم پر عمل کرنے سے وابستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو حقیقی رنگ میں سمجھایا اور انہوں نے ہمیں آپ کو بتایا۔ اس حقیقی اسلامی تعلیم سے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، جو ہر زمانے کے لیے زندہ تعلیم ہے، جس کی خوبصورتی اور نکھار کو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے علم اور رہنمائی پا کر بیان کر رہا ہوں۔ بس ہم احمدی تو وہ ہیں جنہوں نے اس آواز کو سنا اور آپ کے علم کلام اور علم قرآن سے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو سمجھا،
جو انسانیت کی روحانی اور جسمانی بقا اور امن و سلامتی اور محبت و بھائی چارے اور عدل و انصاف کی ضامن ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، گزشتہ سال میں نے عدل و احسان اور اطاعت ذی القربیٰ کے مضمون کو عمومی طور پر بیان کیا تھا اور چند باتیں اسلامی تعلیم کی اس ضمن میں بتائی تھیں۔ آج میں اسلامی تعلیم کے بارے میں کچھ اور باتیں بیان کروں گا کہ اسلام ہر طبقے اور ہر سطح پر امن و سلامتی، عدل اور انصاف اور محبت اور پیار اور حقوق کی ادائیگی کو کس طرح دیکھتا ہے اور کیا حکم ان کے قائم کرنے کے لیے دیتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق عدل اس وقت قائم ہوتا ہے جب کامل انصاف ہو، اور پھر امن و سلامتی اور معاشرے کے حقوق صرف عدل سے ہی قائم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کا سلوک بھی کرو، انصاف سے بڑھ کر حسن سلوک کرو، اور پھر حسن سلوک اور احسان کو صرف عارضی طور پر ہی قائم نہ کرو، بلکہ اطاعت ذی القربیٰ کے معیار قائم کرو۔ یہ وہ معیار ہے جہاں حقوق العباد کی ادائیگی کی معراج انسانوں کے معاملات میں قائم ہوتی ہے۔ اطاعت ذی القربیٰ یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں جیسا سلوک لوگوں سے رکھنا۔ بس جب یہ جذبات اور احساسات ہیں انسانیت کے لیے جو کسی کے دل میں جب قائم ہو جائیں، تو کیا اس سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ دنیا کے امن و سکون کو برباد کرنے اور نفرتیں پھیلانے اور فتنہ و فساد کرنے کے عمل اس سے سرزد ہوں گے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ معاشرے کے ہر طبقہ جس سے امن و سکون میں امن و سکون پیدا ہو، اس کو کس طرح پیدا کرنا ہے۔ معاشرے کی امن و سکون بھی پیدا ہو اور عدل و انصاف بھی قائم ہو، جس سے احسان کے معیار بھی بلند ہوں، جس سے بے غرض تعلق کے معیاروں کا پتہ چلے، جو اس کے حصول کے لیے گھر سے شروع ہوتا ہے اور معاشرے کی ہر سطح سے گزرتے ہوئے بین الاقوامی تعلقات پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم قرآن کریم کی تعلیم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم سے قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پر خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے، جو اس کی پرورش میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے
اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی، تو انہیں اف تک نہ کہے، اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر، اور ان دونوں کے لیے رحم سے عجز کے پر جھکا، اور کہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ اس قرآنی حکم میں عدل، احسان اور احسان سے بڑھ کر سلوک کا ایک ایسا حکم ہے جو نسلوں تک کے لیے عدل، احسان اور اطاعت ذی القربیٰ کی ضمانت بنتا چلا جاتا ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد ہی فتنہ و فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق جوڑو، میری عبادت کرو، اور اس حق کو ادا کرنے کی معراج بھی تم اس وقت حاصل کرو گے جب حقوق العباد کی طرف توجہ ہوگی، اور اس کے لیے قدم بقدم رہنمائی بھی فرمائی، اور اس کے لیے ابتدا والدین سے حسن سلوک سے شروع کی۔ والدین سے حسن سلوک کرو گے، ان کا مقام ان کو دو گے، ان کی عزت و احترام کرو گے، ان کے لیے عدل کے معیار تب قائم ہوں گے جب تم اس بات پر قائم ہوگے کہ والدین سے احسان کا سلوک کرنا ہے، ان کے بڑھاپے میں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی سخت بات سن کر بھی ان سے سختی سے کلام نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ ان سے سختی سے بات نہ کر کے اور ان کی ڈانٹ سن کر خاموش رہنے سے تم نے ان کا حق ادا نہیں کر دیا۔ یہ تو والدین سے عدل کا ایک بنیادی خلق ہے، اس کے بغیر تو تمہاری انسانیت ہی محل نظر ہو جاتی ہے۔ والدین کے احسان کا تو اول بدلہ نہیں اتار سکتے، اور اگر کوئی چیز والدین سے احسان کا درجہ رکھ سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کی تمام تر سختیوں اور ناروا سلوک کے باوجود اس بات پر تم نے عمل کرنا ہے کہ قُل لَهُمَا قَوْلًا کریما، ان کو نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھو، انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا، اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے، اور والدین اس حالت میں ماں کی، اور والد اس حالت میں ماں کی مہمات کا کیسا متکفل ہوتا ہے۔ یعنی ماں جب بچے کی خدمت کر رہی ہوتی ہے تو باپ بھی ماں کی اور بچے کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، اور ماں کو بچے کی خدمت کے لیے آزاد کرتا ہے۔ بس والدین کے اس احسان کو یاد رکھو جو انہوں نے بچے سے فطری محبت کے تحت اس وقت کیا جب بچہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس محبت کو پھر خدا تعالیٰ کے حق اور اس کے احسان کی طرف منسوب کیا کہ ماں باپ کے دل میں یہ محبت خدا تعالیٰ نے ڈالی ہے جو انہوں نے احسان اور اطاعت ذی القربیٰ کا یہ نمونہ دکھایا۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کر دی، پھر والدین کا حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف قول کریم تک ہی محدود نہیں رہنا، بلکہ اپنے عملی نمونے ان کی خدمت کے دکھانے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے رحم سے عجز کا پر جھکا۔ ان کی عاجزی سے خدمت کر، ان کے بڑھاپے میں ان کو یہ نہ احساس ہونے دے کہ یہ ہم پر بوجھ ہیں۔ بس یہ رحم اور عاجزی سے ان کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار رہنا والدین کے ساتھ اطاعت ذی القربیٰ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا احسان اتار ہی نہیں سکتے۔ پھر والدین کے لیے نیک جذبات اور ان کی خدمات جو انہوں نے بچوں کے لیے کی ہیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے لیے یہ دعا سکھائی کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے میرے پر رحم کیا۔ اس رحم میں والدین نے پرورش کا حق بھی ادا کیا اور تربیت کا حق بھی ادا کیا۔ آج کل کی دنیا اس حق کو بھلا بیٹھی ہے۔ اس دنیا میں بچے ان ترقی یافتہ ملکوں میں اپنی مصروفیت کے نام پر ماں باپ کی خدمت کرنے کا تو سوال علیحدہ رہا، انہیں روزانہ ملنے کے لیے بھی روادار نہیں ہوتے۔ جتنے لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، اتنے ہی بنیادی اخلاق و فرائض کی ادائیگی سے دور چلے گئے ہیں۔ ماں باپ کو بوڑھوں کے ہاسٹلوں میں داخل کروا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ گزشتہ دنوں جاپان میں خبر تھی کہ ایک سرپھرے نے بوڑھوں کے ہاسٹل پر حملہ کر کے کئی بوڑھوں کو قتل کر دیا۔ وہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ بچے خیال نہیں رکھتے۔ اس شخص نے، قاتل نے، بعد میں یہ کہا کہ بوڑھے اس حالت میں تھے کہ میں نے بہتر سمجھا کہ ان کی زندگی ختم کر دی جائے۔ گویا کہ بچوں نے عدل سے کام لیتے ہوئے ماں باپ کو بوڑھوں کے گھر میں داخل کروایا، اور اس سرپھرے نے ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو جان سے مار دیا۔ یہ ہیں ان کے عدل اور احسان کے نمونے۔ یہ لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ والدین سے سلوک کی اسلام میں مثالیں کیا ہیں؟ ماں باپ کے حقوق اسلام کس طرح قائم کرتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے کہ مٹی میں ملے اس کی ناک، یعنی رسوا اور ذلیل ہو گیا وہ، بس قسمت اور بدبخت ہے وہ شخص۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کون ہے وہ شخص جس کی بات آپ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ پھر ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا حق بیٹے پر یوں قائم فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بیٹا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا باپ میری جائیداد کو اپنے تصرف میں لا رہا ہے، میرے باپ کو منع کریں کہ میرے معاملات اور میری جائیداد میں دخل نہ دے۔ باپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ باپ نے عربی کے کچھ شعر پڑھے، اس کی آنکھوں میں بڑا دکھ تھا جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا۔ ان شعروں کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بچہ تھا اور اس کی ٹانگوں میں طاقت نہیں تھی کہ یہ چل سکے، میں نے اسے گودوں میں اٹھایا اور جگہ جگہ لے کر گیا، اور پھر جب یہ چھوٹا تھا اور اسے بھوک لگتی تھی اور اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ پاس پڑے ہوئے دودھ کو اٹھا کر پی لے،
میں اسے دودھ پلایا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، باپ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کی کلائیاں کمزور تھیں، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنا دفاع کر سکیں، یہ میری کلائیاں تھیں جنہوں نے اس کا دفاع کیا، میں نے اس کو تیر اندازی سکھائی، اب جب کہ یہ تیر اندازی سیکھ چکا ہے میرے پر ہی تیر چلا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی یہ بات سن کر شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بیٹے کے گریبان کو پکڑ کر فرمایا، جا تو اور جو کچھ تیرا ہے، تو بھی اور جو کچھ تیرا ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ترقی یافتہ معاشرہ تو ماں باپ کو بوڑھوں کی رہائش گاہوں میں داخل کروا کر دنوں ان کی خبرگیری نہیں کرتے۔ یہ حق تو ادا کیا کرنا ہے، خدمت کا خبرگیری نہیں ہوتی، اور جوں مادیت پرستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، یہ احساسات، یہ اپنائیت، یہ خدمت کا جذبہ ان لوگوں میں بھی ختم ہوتا جا رہا ہے جو کچھ نہ کچھ خدمت کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں صرف غیر ہی نہیں انہیں مار رہے بلکہ یہ بوڑھے لوگ خود اپنی اس حالت کی وجہ سے خودکشیاں بھی کر رہے ہیں۔ یہاں بھی اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ کس طرح بوڑھوں کی رہائشوں میں ان سے سلوک ہوتا ہے، اور بعض اس کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے سپورٹ یہ کام ہوتا ہے وہ لوگ بچے تو بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بوڑھوں کی رہائش گاہ میں داخل کرا دیا اپنے والدین کو، لیکن جن کے سپورٹ یہ کام ہوتا ہے ان کے بارے میں بھی اخباروں میں آتا ہے کہ وہ بعض بوڑھوں کو باندھ کر لٹا دیتے ہیں، بعضوں کے منہ بند کر دیتے ہیں تولیے سے باندھ کے کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، حالانکہ بوڑھوں کی خدمت کی ہی انہیں تنخواہ مل رہی ہوتی ہے۔ ایسی بھی خبریں ہیں کہ یہ سنبھالنے والے اپنی تفریح کی خاطر فلمیں وغیرہ دیکھنے کے لیے انتہائی ظالمانہ سلوک بوڑھوں سے انہیں چپ کروانے کے لیے کرتے ہیں۔ بس یہ اسلام ہے جو والدین کے حقوق قائم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ کر مومنین کو یہ توجہ دلا رہا ہے کہ تم نے اس حسن و احسان کے سلوک سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ بلکہ والدین کے مرنے کے بعد بھی اطاعت ذی القربیٰ کے حق کو قائم کرنا ہے۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے جو وعدے کسی سے کر رکھے ہیں انہیں پورا کرو۔ والدین نے وعدے کیے، ان کو زندگی نے ساتھ نہیں دیا، فوت ہو گئے، تو تم ان کے وہ وعدے پورے کرو، ان کے عزیز و اقارب سے اسی طرح صلہ رحمی کرو اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بھی فرمایا ہے، اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے والدین کے متعلق جو انہوں نے وعدے کسی سے کر رکھے ہیں انہیں پورے کرو۔ اس میں معاشرے کے امن و سکون اور عدل کے قیام کے لیے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ والدین کے قرضوں کی ادائیگی
اور ان کے وعدوں کو پورا کرنا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ جو باوجود وسعت ہونے کے پھر اس سے انکاری ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اور بھی آیات ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حق ادا کرنے کی طرف اس بات کے حوالے سے توجہ دلاتی ہیں کہ والدین کے تمہارے پر بے شمار احسانات ہیں، ان کو ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ٹھہرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے بہت بڑا فضل نیک اور خیال رکھنے والی اولاد ہے۔ بس جب نسلوں میں یہ حسن سلوک جاری ہو جائے تو عدل و انصاف اور پیار و محبت کا معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کو ہی پابند نہیں کیا، بلکہ باوجود ماں باپ کے اپنے بچوں کے لیے بے شمار حسن سلوک کے ماں باپ کو بھی پابند کیا ہے کہ ان پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کی ادائیگی انہیں عدل و انصاف اور احسان کرنے والا بناتی ہے۔ اس لیے اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی اس دعا اور خواہش کی طرف توجہ دلائی کہ اے اللہ مجھے پاک اولاد بخش۔ فرمایا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ پس پاک اولاد کی خواہش اس لیے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والی ہو، نظام عدل کو قائم کرنے والی ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والی ہو، دنیا کے فتنوں و فساد کو دور کرنے والی ہو۔ پھر اس پر بس نہیں بلکہ یہ دعا کرتے رہنے کی تلقین فرمائی کہ واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد میں نیکی قائم کر۔ بس دعا کے ساتھ عملاً بھی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے کہ اولاد کی نیکی اور اصلاح کی طرف توجہ رہے، ورنہ وہ عدل اور احسان اور اطاعت ذی القربیٰ کا نظام جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، جو حقوق کے مستقلاً قائم کرنے کی ضمانت ہے، لاگو نہیں ہو سکتا۔ اس حق کو جو اولاد کا والدین پر ہے کچھ تفصیل سے اس طرح ذکر فرمایا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ یقیناً بہت نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے بیوقوفی سے بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اس کو حرام قرار دے دیا جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا تھا۔ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ پھر فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اب بتائیں کہ کیا کوئی ہے جو اولاد کو قتل کرتا ہے؟ ماں باپ تو اولاد کے لاڈ پیار میں بعض دفعہ اس حد تک غلط کرتے ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کے مقابلے پر بھی لے آتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے نیک اولاد اور صالح اولاد کی دعا بھی سکھا دی۔ قتل اولاد سے مراد ایک تو یہ ہے، اور والدین کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے
کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو، اور وہ سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے والے ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ کو پہچانے بغیر، اس کی عبادت کا حق ادا کیے بغیر نہ ہی عدل قائم ہو سکتا ہے، نہ احسان کی طرف توجہ ہو سکتی ہے، نہ ہی اطاعت ذی القربیٰ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ مسلمان کہلا کر بھی جو غیر اسلامی افعال میں مسلمان ملوث ہیں، یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی نا حقیقی پہچان انہوں نے کی ہے، نہ اس کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بس اولاد کی زندگی کے سامان والدین اس وقت کرتے ہیں جب انہیں حقیقی عبد بنانے کے لیے تربیت کرتے ہیں، اور پھر ان کو معاشرے کے حق ادا کرنے والا بناتے ہیں، معاشرے کے امن و سکون کو قائم کرنے والا بناتے ہیں۔ بس یہ جو اسلام کے نام پر بلا وجہ قتل و غارت کر رہے ہیں اور خودکش حملے کر کے مر بھی رہے ہیں، یہ بھی والدین کا بچوں کے معاملات میں عدم توجہی اور عدم تربیت کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ دولت کمانے کی دوڑ میں گھروں پر توجہ نہیں دیتے، عام دینی تربیت سے بھی بچے بے بہرا ہیں۔ یہ سب قتل اولاد کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر جہاں اولاد کو حکم ہے کہ والدین کی خدمت کرو، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا پوسا ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بیان فرمایا کہ باپ بچے کی خدمت کے لیے ماں کو آزاد کرتا ہے، اور اس طرح باپ بھی ماں کی خدمت کی مہمات میں شامل ہوتا ہے، تو اس میں یہ نقطہ بھی بیان ہو گیا کہ جو باپ اس حق کو ادا نہیں کر رہے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماؤں پر ہی ہر قسم کا بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باہر نوکری بھی کرتی ہے اور جو وقت میسر ہو اس میں بچے کو بھی پالتی ہے، تو اس صورت میں باپ کا اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنا اور اس وجہ سے ماں کا بچے کی طرف کم توجہ دینا باپ کی طرف سے بچے کے قتل کے مترادف ہے۔ بس بچوں کو چاقو، چھری، بندوق اور پستول سے کوئی قتل نہیں کرتا، ان کی تربیت کی طرف توجہ نہ دینا ان کے قتل کے برابر ہے۔ پھر اس زمانے میں حکومتوں کی پالیسیاں اور قانون بنانے کی وجہ والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل بڑی اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہے اور بڑی اچھی قانون سازی کر سکتی ہے، اور جو یہ قانون سازی کر لیں وہ وقت کا بہترین حل ہے، اور اس وجہ سے یہ قانون بناتے ہیں، اور بڑا زوم ہوتا ہے اس پر کہ بچے، انہوں نے قانون بنایا اکثر ملکوں میں کہ بچے زیادہ نہ پیدا ہوں، اور اس کے بعض دفعہ ایسے بھیانک حالات سامنے آتے ہیں کہ حکومت کے خوف سے بچے کو پیدائش کے بعد بعض لوگوں نے قتل کر دیا، یا بچے کو پیدائش سے پہلے ہی ضائع کروا دیا۔ حکومتوں نے یہ پالیسی اس لیے بنائی کہ زیادہ بچے ان کی معیشت کی ترقی پر اثر انداز ہوں گے، لیکن 20-30 سال گزرنے کے بعد انہی ملکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پالیسی غلط تھی، کیونکہ عمریں بڑھنے اور موت کی شرح کم ہونے کی وجہ سے بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ہماری معیشت پر بوڑھوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا ہے اور کام کرنے والوں کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے اب ہمیں بچے پیدا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، ورنہ
لیبر فورس کے لیے ہمیں دوسروں کا مرہون منت ہونا پڑے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں دخل اندازی اور اپنی لا علمی اور رزق کے خوف سے اولاد کا قتل معاشرتی اور قومی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تمہارے رزق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے مطابق چلو۔ اس لیے وہ بھی جو دولت کمانے کے لیے اپنی اولاد کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو فیملی پلاننگ رزق کے خوف سے کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نظام عدل سے بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے جو غیر فطری شادیوں کے قانون یہاں انہوں لوگوں نے جو بنا لیے ہیں، اب ہر ملک اس بات فخر کرتا ہے کہ ہم جنسوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، یہ غیر فطری شادیاں ہیں۔ اس کے اثرات ایک علیحدہ خوفناک نتیجہ ظاہر کریں گے کچھ عرصے کے بعد، تب ان کو پتہ لگے گا، جو چند سالوں بعد ان سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ لوگ اپنا سر پیٹیں گے۔ اور اس ذریعہ سے یہ نہ صرف ممکنہ اولاد قتل کر رہے ہیں بلکہ قومی تباہی کے سامان بھی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولاد سے سلوک میں بھی عدل کرو، اور جو یہ عدل نہیں کرتے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائیوں اور بہنوں میں والدین کے بعد رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، یہ خاص طور پر جب جائیداد کے معاملے میں انصاف نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد سے انصاف اور مساوات کا سلوک کرو۔ ایک دفعہ جب ایک باپ نے اپنے ایک بیٹے کو اپنی ایک جائیداد ہبہ کرنی چاہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ گویا تم مجھے اس پر گواہ بنانا چاہتے ہو، میں ہرگز تمہارے اس ظلم کی حمایت کر کے گواہ نہیں بن سکتا۔ بس جب کوئی اپنی اولاد میں سے کسی پر دوسری اولاد کی نسبت برابری کا سلوک نہیں کرتا اور کسی دوسری اولاد کو پر احسان کرنا چاہتا ہے اور ایک کو محروم کرنا چاہتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ احسان نہیں، کیونکہ احسان تو عدل کے بعد آتا ہے۔ جس نے عدل قائم نہیں کیا اور دوسری اولاد کو محروم رکھا، اس کا احسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی نیکی کا درجہ نہیں رکھتا۔ اور یہ وہ اصول ہے جو امن اور سلامتی کی بنیاد ڈالتا ہے، گھروں میں بھی اور ایک معاشرے میں بھی۔ پھر اسلام میاں بیوی کے تعلقات کی بات کرتا ہے۔ اگر گھروں میں امن و سکون نہ ہو اور میاں بیوی کے اختلافات ہوں تو یہ بھی بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتا ہے۔
آپ کے اس ارشاد نے جہاں عورتوں اور بیویوں کا وقار قائم کیا ہے، وہاں گھروں میں عدل، انصاف، احسان اور احسان سے بڑھ کر حسن سلوک کی بنیاد ڈالی ہے۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کے آپس کے پیار محبت کے تعلقات یا اختلافات صرف اس گھر تک محدود نہیں رہتے، بلکہ دونوں طرف کے قرابت داروں، ماں باپ، بہن بھائی کے تعلقات اور امن اور سکون بھی پر بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان تعلقات کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیز ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جائے۔ نہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت نہیں، وہ نیک کہاں؟ فرمایا کہ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو، فرمایا، اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ فرمایا کہ فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے، در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ پھر اسلام کی معاشرے کے ایک اور طبقے کے حقوق قائم کرنے کی تعلیم ہے جو معاشرتی تحفظ کے لحاظ سے کمزور طبقہ ہے، یعنی یتامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تم یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر جب تمام معاشرے کے مختلف طبقوں کے حقوق قائم فرمائے اور احسان کا سلوک کرنے کا حکم دیا، تو اس میں یتاموں اور مسکینوں کو بھی شامل کیا۔ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے۔ یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہو۔ پہلے فرمایا کہ یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جب والدین سے احسان کا حکم ہے تو درجہ بدرجہ یہ احسان کا حکم یتیموں اور مسکینوں پر بھی حاوی ہے، بلکہ رشتہ دار ہمسایوں اور دوسرے ہمسایوں سے انہیں پہلے رکھا ہے، یتیموں اور مسکینوں کو۔ اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس تواتر اور شدت سے یہ حق قائم کرنے کے بارے میں حکم ہوا کہ مجھے خیال ہوا کہ انہیں وراثت میں بھی شاید حقدار نہ بنا دیا جائے۔ بس یتیموں کے حق کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا حق ہے۔ یہ نہیں فرمایا
کہ ان پر رحم کرتے ہوئے انہیں دو، ان کا خیال رکھو، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے حق قائم کرنے کے لیے انصاف کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ بس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو معاشرے میں ایسا مقام ملے جو ان کے یتیمی کے غم کو دور کر دے، اور یہ من حیث المجموع معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ تو ہے ہی۔ انفرادی طور پر بھی اگر تم ان کو اپنا حصہ دار بنا لو تو یہ ان لوگوں کے قریبیوں کی طرح سلوک کے برابر ہو جائے گا، ان لوگوں کے ساتھ قریبیوں کی طرح سلوک کے برابر ہو جائے گا، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جنہیں ابتلاء میں ڈالا، یہ سزا دی، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، خبردار ہم یتیم کی تو تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے سزا کے مورد بنے۔ یتیم کے ساتھ حسن و احسان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا شخص اس طرح ہوں گے اس طرح دو انگلیاں جوڑی جاتی ہیں۔ آپ نے شہادت کی انگلی کو اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر بتایا۔ بس یہ معاشرے کے محروم ترین طبقے کے ساتھ اسلام کی تعلیم ہے۔ پھر سورہ نساء کی جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی یتیم کے حوالے سے، اس میں معاشرے کے ہر طبقے کا ذکر ہے، اور یہی چیز ہے جو ہر طبقے کے ساتھ عدل، احسان اور قریبیوں کی طرح سلوک کو اپنے اعلیٰ معیاروں تک لے جا کر معاشرے کا امن و سکون قائم کرتی ہے۔ پھر ایک حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بعض یتامہ تو غریب اور مسکین اور محروم ہیں، لیکن بعض امیروں کی اولاد بھی ہوتے ہیں یتیم، اور ان کی دولت پر لالچی لوگ قبضہ بھی کر لیتے ہیں یا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بھی حقوق قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک، ان کی بلوغت کی عمر تک پہنچنے تک ان کے مال کی حفاظت کرنا، جو اس یتیم کا نگران مقرر کیا گیا ہے، جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کا فرض ہے۔ اس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور سوائے ایسے طریق کے جو بہت اچھا ہو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی تم کوئی بات کرو تو عدل سے کام لو، خواہ کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ امر ہے جس کی وہ تمہیں سخت تاکید کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔
کہ کاروبار میں، ماپ تول میں عدل و احسان کی طرف توجہ دلائی کہ لین دین میں بھی کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ پھر یہ اصولی بات بھی کی کہ ایک مومن کی بات ایک مومن کو گواہی، عدل، ایک مومن کی بات اگر وہ گواہی دے رہا ہے تو عدل اور انصاف پر منحصر ہونی چاہیے، خواہ اس کی وجہ سے ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ متاثر ہوتا ہو۔ بس یہ انصاف کی معراج ہے، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے قرآن کریم میں اور جگہ بھی بیان کیا ہے، لیکن بہرحال یہ اصولی بات بیان فرمائی کہ عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر رشتہ سے بالا ہو کر سوچنا چاہیے۔ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں خود دھوکے دیتے ہیں اور اپنی گواہیوں اور فیصلوں کی بنیاد عدم انصاف پر رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت حکم ہے کہ عدل اور انصاف سے ادھر ادھر بالکل نہیں ہونا۔ یہ اسلامی عدل اور انصاف اور حقوق کے قائم کرنے، بلکہ حق سے بڑھ کر سلوک اور نیکیوں کے اعلیٰ معیار تک پہنچانے اور امن اور سلامتی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنے کی معاشرے کے مختلف طبقوں کے حوالے سے میں نے قرآن کریم کے چند احکامات پیش کیے ہیں۔ اب اس بارے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں کہ قوموں کے درمیان اور قبیلوں کے درمیان سلوک کے کیا معیار ہیں اور ہونے چاہیے، اور کیا تقاضے ہیں، اور پھر بین الاقوامی امن قائم کرنے اور عدل و انصاف کے قیام کی اسلام کی کیا بنیادی تعلیم ہے۔ اس بارے میں چند احکامات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ بس یہ تعلیم واضح کرتی ہے کہ اگر حقیقی عدل دنیا میں قائم کرنا ہے تو نسل پرستی کی ہر صورت کو ختم کرنا ہوگا۔ بے شک قومیں اور قبائل تو پہچان کے لیے ہیں اور رہیں گی، لیکن اس بنیاد پر کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہاری برتری کسی بات پر ہو سکتی ہے تو تمہاری نسل اور رنگ پر نہیں، تمہاری کسی خاص قوم کے ہونے میں نہیں، بلکہ تقویٰ پر، اس بات پر کہ تم کس حد تک خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہے ہو اور کس حد تک اس کی مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہو۔ مخلوق کے حقوق کی چند مثالیں میں پہلے پیش کر آیا ہوں۔ یہ آیت آپس کی محبت و پیار کے تعلقات اور برابری پیدا کرنے کے لیے ایک عظیم اعلان ہے۔
اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ایک ایسی بنیاد ہے جس سے دنیا میں حقیقی امن و سلامتی اور عدل کا قیام ہو سکتا ہے۔ اس آیت نے اس غلط اور احمقانہ تصور کی نفی کی ہے اور اسے شدت سے رد کیا ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر اس لیے برتری حاصل ہے کہ اس کی قوم بہتر ہے۔ بس قومی یا نسلی تکبر اسلام کے نزدیک نہ صرف کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اعلان کی ایک حقیقی مسلمان کی نظر میں وہ اہمیت ہے جو کسی اور چیز کی نہیں، کہ تم عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا کیے گئے ہو اور اس لحاظ سے تم خدا تعالیٰ کی نظر میں برابر ہو، چاہے وہ کسی یورپین مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، یا افریقن مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، یا ایشین کے یا جزائر کے رہنے والے سے پیدا ہوا ہے۔ انسان کا مقام اس کے جلد کے رنگ سے نہیں ہے، یا دولت کی فراوانی سے نہیں ہے، یا معاشرے میں اس کے بلند مقام سے نہیں ہے، یا کسی خاص خاندان یا جو دنیا دار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی مارشل ریس ہیں، وہ ان کے معیار نہیں ہیں، بلکہ اس کے اخلاقی معیاروں کی برتری سے ہے۔ اور یہ وہ حقیقی معیار ہے جو دنیا میں محبت، بھائی چارہ اور عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے۔ اس کی نصیحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں فرمائی تھی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے نسلی اور قومی امتیاز کے خاتمہ اور عدل و انصاف پیدا کرنے کے اعلیٰ معیار قائم کیے، اور ایک دوسرے کے بارے میں احساس برتری یا احساس کمتری کے جذبات رکھنے کی جڑیں اکھیڑ دیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک تھا، تم تمام انسان خواہ کسی قوم اور کسی حیثیت کے ہو، انسان ہونے کے لحاظ سے ایک درجہ رکھتے ہو۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کی انگلیاں ملا دیں، یوں کر، اور فرمایا جس طرح یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں برابر ہیں، تم بنی نوع انسان برابر ہیں، تمام بنی نوع انسان برابر ہیں۔ تمہیں ایک دوسرے پر درجہ اور فضیلت ظاہر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بس یہ ہے وہ عظیم اعلان جو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور صلح و امن پیدا کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اعلان نہیں ہے۔ اسلام نسلی امتیاز کی نفی اور خاتمے کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف جھک کر اور اس کی بات مان کر ہی دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان بھی اگر خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم پر چلیں گے تو انصاف اور امن قائم کر سکیں گے، ورنہ اگر اس پر عمل نہیں کرتے اور ظلم و تعدی کے بازار گرم کرتے ہیں تو ان سے زیادہ گناہ گار اور اپنے جرموں کی سزا بھگتنے والے اور کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرے جو خدا تعالیٰ کی جن تک تعلیم نہیں پہنچی ہے، انہوں نے مانا نہیں، ان کو تو کم سزا ملے گی، مسلمان پھر زیادہ گناہ گار ٹھہریں گے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ جب نسلی برتری اور قومی برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے اور اپنے سے کمتر سمجھنے والے سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے یا ایسے بیان دے دیتا ہے جو دوسرے کے جذبات کو انگیخت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو روکو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو۔ ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ قوموں کی اس حوالے سے جو مثالیں دنیا میں ملتی ہیں اور جن کی وجہ سے معاشرے کا اور دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس زمانے میں یہ استہزاء اور حقیر رنگ میں مذہب کا بھی ذکر ہونے لگ گیا۔ کسی کے مذہب پر استہزاء کیا جاتا ہے، خاص طور پر اسلام پر، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر دنیا کا امن بھی تباہ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ جن کا نہ خدا پر یقین ہے نہ مذہب پر، اخباروں میں اسلام کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمسخرانہ رنگ میں یا کسی بھی طرح کوئی بات لکھ دیں گے یا خاکے بنا دیں گے، اور پھر مسلمانوں کے رد عمل کی وجہ سے جو بے شک اسلامی تعلیم کے مطابق غلط رد عملی ہو، معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے۔ اب ان لکھنے والوں یا خاکے بنانے والوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے کہاں سے اور کتنا اسلام کا مطالعہ کیا ہے جو تم اسلام پر اعتراض کر رہے ہو، جو بانی اسلام اور قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہو یا استہزاء کرتے ہو، یہ کون سا انصاف اور کون سا عدل ہے؟ ویسے تو بڑے دعوے ہیں ان کے۔ مسلمانوں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے عمل بھی تو دیکھیں۔ اگر چند گروہوں یا لوگوں کا اسلام کے نام پر غلط رویہ ہے تو کیا غیر مسلموں کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ ان تمام مسلمانوں پر اور ہر ہم احمدی جو اسلام کی امن پسندی اور عدل پر مبنی تعلیم کا پرچار کرتے ہیں ہمارے دل بھی زخمی کریں، صرف اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت یا ایشیائی ہے یا افریقی ممالک میں؟ بس دنیا کے امن کے لیے ہمیں تو یہ انصاف پر مبنی تعلیم قرآن کریم نے دی ہے کہ نہ کسی پر قومی تمسخر کرنا ہے، نہ مذہبی تمسخر کرنا ہے، نہ بلا وجہ ایک دوسرے پر عیب لگانا ہے، نہ کسی کے نام اور کردار کو بگاڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن کریم تو ان جھگڑوں کو ختم کرنے اور امن کے قائم کرنے کے لیے یہاں تک کہتا ہے کہ بتوں کو پوجنے والوں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے بڑھ کر احسان کی کیا مثالیں قائم فرمائیں کہ ایک صحابی کہ ایک یہودی کے یہ کہنے پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے افضل ہیں، اور اس بات پر اس یہودی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر آنا کہ میرے جذبات کو ٹھیس لگی ہے، اور آپ کا یہ اس پر رد عمل دکھانا کہ صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ ان یہودیوں کے سامنے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہمارے جذبات کو ٹھیس لگی ہے، اس کو جذبات کو ٹھیس لگی ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہو۔ باوجود اس حقیقت کے کہ
حضرت موسیٰ پر آپ کو فضیلت ہے۔ بس یہ عمل ہیں جو عمل سے بڑھ کر جو عدل سے بڑھ کر احسان کے نمونے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا امن برباد نہ ہو، فسادوں کو ہوا دینے کے بجائے فسادوں کو دبایا جائے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا وہ اعلیٰ معیار ہے جو احسان کرتے ہوئے امن اور سلامتی کو یقینی بناتا ہے۔ لیکن جن کی اٹھان ہی اس تربیت کے ساتھ ہو رہی ہو کہ تمہاری آزادی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، آزادی رائے اور آزادی اظہار کو انسانوں نے غلط معنی پہنا کر دنیا کا امن برباد کر دیا ہوا ہے۔ جب کہو کہ کسی کا تمسخر یا کسی کے بزرگ کا تمسخر اڑا کر یا کسی کے پیارے کا تمسخر اڑا کر تم دنیا میں فساد پیدا کرتے ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ برداشت ہونی چاہیے، حالانکہ ان کے اپنے قوانین ہیں بعض ایسے جو یہ روکتے ہیں کہ فلاں کام نہیں کرنا، اس وقت ان کی برداشت کہاں جاتی ہے؟ وہ کہہ دیتے ہیں تم برداشت کرو، ہم تو اس طرح ہی کرتے رہیں گے۔ اسکولوں میں استاد یہ کہتے ہیں بعض جگہ مسلمان بچوں کے سامنے ان کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑاؤ اور ان کے دین کو برا کہو، یا ایسے رنگ میں بات کرو جو مسلمان بچے کو بری لگے، اور اگر مسلمان اس پر رد عمل دکھائیں تو کہو کہ یہ شدت پسند ہے۔ بس ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو کوشش کرنی ہوگی، مسلمانوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے عدل سے بڑھ کر احسان کرنا ہوگا، اور غیر مسلموں کو، مقتدر لوگوں کو، حکومتوں کو کم از کم عدل کے معیار قائم کرنے ہوں گے، تب دنیا سے فساد مٹ سکتے ہیں۔ اور یہ جھگڑے جو ہیں اور جذبات کو انگیز کرنے کی باتیں جو ہیں یہ اب چھوٹے جھگڑے جو تھے یہ بین الاقوامی جھگڑوں کی صورت میں بدلتی جا رہی ہیں۔ پہلے جب میں کہتا تھا کہ اس قسم کی باتیں اور عدل سے ہٹے ہوئے رویے جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ ایٹمی جنگ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، تو ان کے اکثر حکومتی سربراہ اور تجزیہ نگار اور سیاستدان کہا کرتے تھے، آج بھی انہوں نے اظہار کیا کہ بڑی دور کی کوڑیاں ملا رہا ہے، بڑی مایوس قسم کی باتیں کرتا ہے، ایسی بھی کوئی آفت نہیں آئی ہوئی کہ جنگ ہو جائے۔ اور اب خود یہ لوگ بیان دینے لگ گئے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیڈر کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم سرخ بٹن دبا دیں گے، یعنی ایٹمی حملہ شروع ہو سکتا ہے۔ لکھنے والوں کی ایک مثال دیتا ہوں، صاحب ہیں ولیم جے پیری جو کلنٹن حکومت میں ڈیفنس سیکرٹری ہوتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسٹارک نیوکلیئر وارننگ، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج ایٹمی تباہی کا خطرہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جو کولڈ وار کے دوران تھا، اور لوگوں کی اکثریت خوش فہمی میں پڑی ہوئی اس خطرے سے بے خبر ہے۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا، اور اس طرح کے بہت سے تجزیہ نگار ایسی خبریں دینے لگ گئے ہیں۔ بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ جس خوش فہمی میں دنیا پہلے پڑی ہوئی تھی، اب ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ اگر مسلمان ممالک کی وجہ سے اس کی وجہ بن رہے ہیں تو یہ بھی اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور بڑی طاقتیں اس کی وجہ بن رہی ہیں اس امن کو برباد کرنے کی۔ اگر بڑی طاقتیں عدل سے کام لیں تو یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔
قرآن کریم دنیا کی حکومتوں اور قوموں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کیسی عادلانہ اور منصفانہ تعلیم دیتا ہے۔ آج کل بین الاقوامی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، پس اگر ان میں سے ایک دوسری کے خلاف سرکشی کرے تو جو زیادتی کر رہی ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلہ کی طرف لوٹ آئے۔ بس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل سے صلح کرواؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں بے شک مومنوں کو مخاطب کر کے بات کی گئی ہے، لیکن جو باتیں ہیں ہر عقل مند کہے گا کہ ایسی باتیں ہیں جو یقیناً انصاف پر قائم رہتے ہوئے امن کی ضمانت بن جاتی ہیں، اور اگر مسلمان عقل کریں تو اس پر چل کر دنیا کے سامنے نمونہ بن جائیں۔ یقیناً یہ نمونہ دنیا کو امن کی طرف کھینچنے والا ہوگا۔ اگر کوئی ملک لڑے اور اصلاح کے باوجود اثر نہ ہو تو پھر صرف دکھاوے کے لیے ریزولوشنز اور نصیحتیں کام نہیں آتی، بلکہ فرمایا کہ سب مل کر جو قوم زیادتی کر رہی ہے اس کے خلاف لڑو، اور جب امن قائم ہو جائے، صلح ہو جائے، پھر بہانے تلاش کرتے ہوئے پابندیاں نہ لگاؤ، بعض حقوق سے محروم نہ کرو دوسروں کو، بلکہ انصاف قائم کرو۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اس کے بالکل الٹ گزشتہ دنوں خبر تھی کہ مغربی ممالک نے کئی بلینز ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچا۔ ایک یہاں انگریزی ہیں، میرے خیال سیاستدان ہی ہیں اور لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگر یہ یمن کے خلاف استعمال، یہ جو بیچا گیا یمن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اگر اس میں سے معمولی سا بھی، اس سے بہت کم رقم اس میں سے سعودی عرب یمن کی ترقی کے لیے خرچ کرتا تو جنگ بھی نہ ہوتی اور تباہی بھی نہ ہوتی۔ تو اس طرح باقی ملکوں اور جگہوں کا حال ہے۔ اگر مسلمان ممالک عدل پر قائم رہتے ہوئے اس طرح امن قائم کرنے کی کوشش کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک عدل سے کام لیتے ہوئے اسلحہ بیچ کر اپنا فائدہ اٹھانے کے بجائے امن کی قیام کی کوشش کرتے، تو آج کل کی جو بھیانک صورتحال ہے جس کا تجزیہ نگار نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہوتی۔ لیکن ذاتی مفادات نے ہر ایک کو اندھا کر دیا، اور یہی کچھ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ یا تو انصاف نہ کرتے ہوئے ہاری ہوئی قوم کو سزائیں دو، یا انصاف کے خلاف چلتے ہوئے اپنی مرضی کے سربراہوں اور حکومتوں کی مدد کرتے رہو۔ جنگ عظیم دوم کے بعد سے یہی کچھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے تیسری جنگ منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ بس اگر اس سے بھی بچنا ہے تو وہ طریق اختیار کرنا ہوگا جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے عدل سے بڑھ کر احسان اور پھر اطاعت ذی القربیٰ کے نمونے دکھاتا ہے۔ بس یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ جو مسلمان ہو کر اس پر عمل نہیں کرتا یہ اس کا قصور ہے، نہ کہ تعلیم کا۔ یہ بات بہرحال یقینی ہے کہ جب بھی دنیا میں امن قائم ہوگا اس تعلیم پر عمل کرنے والوں کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ دنیا داروں کی کوئی کوشش اور کوئی نظام دائمی اور انصاف کے معیاروں کو چھونے والا عدل قائم نہیں کر سکتا۔ ہمارے جو وسائل اور طاقت ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ کس طرح اسلام کی صحیح تعلیم کا عمل ہے اور جس سے تم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو عقل بھی عطا کرے۔ اللہ کرے کہ اب جلسے کے بعد آپ لوگ خیریت سے بحفاظت اپنے اپنے گھروں کو جائیں اور وہاں بھی خیریت سے رہیں ہمیشہ۔ ہر شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ سب کو، اور ہمیشہ یہاں سے جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں ان پر عمل کرنے والے بھی ہوں، ان کو زندگیوں میں کا حصہ بنانے والے ہوں، اور ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں۔ آمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ UK، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، قادیان دارالامان، نعرہ تکبیر۔ یہ حاضری کی جو رپورٹ یہ دے رہے ہیں، یہ کارکنوں کے علاوہ جو جہاں اندر آئے ہیں ان کو گنا ہے انہوں نے، کارکنوں کی علیحدہ گنتی ہے 5-6 ہزار، اور وہ ملا کے جہاں جن کے کاؤنٹ ہوئے ہیں 32,000 کچھ سو ہیں۔ اس میں ٹوٹل حاضری گزشتہ سال کے حساب سے اگر دیکھی جائے، اس طرح اسی اصول پہ اس کی گنتی کی جائے تو کل حاضری 38,300 ہے۔ گزشتہ سال 35,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3,000 یہ حاضری زیادہ ہے۔ اور پہلے دن یہ خوشکن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً آخری دن حاضری ہوتی تھی اور لوگ آخری دن آیا کرتے تھے۔ اس سال پہلے دن سے ہی لوگوں نے توجہ سے آنا شروع کیا۔ آئندہ بھی اس چیز کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔